پروگرام میں ذکر ہوگا معاشرے میں تیزی سے بڑھتی عدم برداشت کا، جو کبھی بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل کیے جانے والی خاتون اور ایک مرد کی ہلاکت کی شکل میں سامنے آ رہی ہے، تو کبھی سوات کی تحصیل خواجہ خیل کے ایک مدرسے میں 14 سالہ طالب علم کے 3 مدرسہ اساتذہ کے ہاتھوں تشدد کے بعد موت کی صورت میں ہمارا منہ چڑھا رہی ہے، اور رہی صحیح کسر اراکین پارلیمنٹ کی ان بے مقاصد جو قراردادیں ہیں ان سے پوری ہو جاتی ہے کہ داڑھی کی وضع قطع تبدیل کرنے اور اس کی ڈیزائننگ کروانے پر سزا تجویز کی جائے۔ یہ رویے، یہ شدت پسندی، یہ عدم برداشت کس جانب اشارہ کر رہی ہیں، اور کیوں ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ اور بڑی تیزی سے پروان چڑھتی ہوئی اب نظر آتی ہے؟ لوگوں میں صبر، حوصلہ، تسلی، اطمینان کم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور دین اسلام کے کیا احکامات ہیں ایسی سچویشن میں کہ جب آپ خود کو کسی ایسی مشکل گھڑی میں پائیں کہ جب آپ کو غصہ بھی آ رہا ہو، تو کس طریقے سے اس ساری شدت پسندی کو کاؤنٹر کرتا ہے ہمارا مذہب، کیا کہتا ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ سے میں اس بات کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ آپ کے فورم نے تو غیرت کے نام پر قتل کرنے کے حوالے سے آج سے سالوں پہلے، 1 دہائی پہلے تقریباً فتویٰ جاری کر دیا ہوا تھا، اور آپ نے دین اسلام کی روح کے حوالے سے بھی لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اتنے عرصے بعد بھی آج ہم اسی چیز کو لے کر بیٹھ گئے، اور افسوس کے ساتھ اب ہم یہ سیگمنٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو شامل کرنا پروگرام میں اس لیے ضروری تھا، اور میں مشکور ہوں آپ کی کہ آپ نے وقت نکالا کہ آپ جیسے جید علماء کی جانب سے اس چیز کی کانڈمنیشن آنی چاہیے اور لوگوں کو سمجھایا جائے کہ کیوں یہ اسلام کے روح کے خلاف ہے۔ تو شریعت کیا کہتی ہے غیرت کے نام پر قتل کرنے والوں کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، ہم نے تو 1990 میں یا 2000 میں یا 2007 میں جو میڈیا میں مختلف اوقات میں چیزیں موجود ہیں، اس حوالے سے فتویٰ دیا پاکستان علماء کونسل نے، لیکن میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1450 سال پہلے اس بیٹی کی حرمت، اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا احترام وہ ہمیں بتلایا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، اور وہ اپنی بیٹی کو قتل کر دے یا اس کے سامنے اس کی بیٹی قتل ہو جائے؟ یہ جو واقعہ بلوچستان والا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے اوپر ذرا بات کروں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے بھی اور اپنے ذرائع ابلاغ سے بھی گلہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی دن 2 خبریں آئی تھیں۔ ایک خبر یہ آئی کہ بلوچستان میں یہ بچی قتل ہو گئی، اور ایک خبر یہ آئی کہ فیصل آباد میں یا جنگ میں کسی جگہ کے اوپر ایک بچی کو اس لیے قتل کر دیا گیا کہ اس نے شادی سے، جو کوئی بچہ اسے کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو، اس سے انکار کیا تو اسے گولی مار دی۔ ہم نے بھی ایک کو پکڑ لیا اور کسی نے بات نہیں کی۔ اس وقت پاکستان کے اندر جس انداز سے بیٹیوں کے اوپر، بہوؤں کے اوپر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی تو مار دو، بچہ پیدا نہیں ہو رہا، عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر دو۔ بھئی آپ کا بیٹا بھی تو جو ہے وہ ممکن ہے مریض ہو، ڈاکٹر سے جا کے چیک کراؤ۔ یہ چیزیں وہ ہیں جن پر آپ کو ہمیں بولنا ہوگا۔ جہاں تک بات ہے غیرت کے نام پر قتل کی، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے، اور یہ فساد فی الارض ہے۔ زمین کے اوپر یہ لوگ ایسے سفاک قاتل ہیں کہ جن کے بارے میں قیامت کے دن یہ سوال ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں قتل کی گئی؟ اور وہاں نہ کوئی چیف جسٹس صاحب، نہ کوئی وزیر اعلیٰ صاحب، نہ کوئی مولانا صاحب، نہ کوئی پروفیسر، نہ کوئی صحافی، کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ ایک تاثر کل سے یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ دونوں شادی شدہ تھے، لہذا بھائی اگر شادی شدہ تھے، انہوں نے کوئی جرم کیا تھا تو سزا دینا عدالت کا کام ہے۔ خود ہی جلاد، خود ہی منصف، خود ہی تم جو ہے اپنا مدعی بن گئے۔ اور مجھے دکھ ہے، اپنی عدلیہ سے بھی میں گلہ کرنا چاہتا ہوں کہ عام چھوٹا سا کیس ہو تو آپ کہتے ہیں ریمانڈ 5 دن کا، 10 دن کا۔ یہاں سردار ہے تو ریمانڈ 1 دن کا دے دو۔ کیا سردار کو یہ اختیار حاصل ہے
کہ وہ لوگوں کی جانیں لے لے. سردار کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ انسانیت کا قتل عام کروا دے. یہ جہالت اب ختم ہونی چاہیے. یہ جاہلانہ میں بلوچستان نہیں، میں یہ بات پورے ملک کے لیے کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو تمہارے کندھے جو ہیں وہ نیچے کو چلے جاتے ہیں. سینہ تان کر کیوں نہیں کہتے ہو کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ اللہ نے بیٹی کو قرآن کریم میں بشارت کہا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ. اور جو لوگ بیٹی کے آنے پر اپنے جو ہے وہ برا مناتے ہیں، اللہ نے ان کے چہروں کو کالا کہا ہے. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. جس کو اللہ کہہ دے کہ یہ کالے چہرے والا ہے، وہ اس کو کون کو اچھے چہرے والا بنا سکتا ہے؟ اور کس بات پہ اللہ کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ. جب ان کو بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے، ان کے وہ اپنے چہرے کو کالا کر لیتے ہیں. اللہ نے کہا یہ کالے چہرے والے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کروں گا، چیف جسٹس بلوچستان کا شکریہ، انہوں نے 100 ووٹوں لیا، لیکن یہ ایسے نہیں چلے گا. میں اور آپ بھی 2-3 دن بات کریں گے، یہ میڈیا بھی 2 دن بات کرے گا، پھر ہم سب بھول جائیں گے. علامہ صاحب میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ آپ کے فتوے بھی آئے جو ہمارے دین اسلام کے یہاں پر، جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ٹھیک ہے علماء کرام کی بات سنیں، علماء کرام سے رہنمائی لیں، تو ان سب نے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا اور بار بار کرتے بھی ہیں. تو پھر پرابلم کہاں لائی کرتی ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا، کیا واقعی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سردار تھا تو صرف ایک ہی دن کا ریمانڈ ہوا، تو پھر سسٹم میں خرابی ہے؟ کیونکہ کنڈیم تو اس واقعے کو ہر شخص نے کیا ہے، چاہے وہ علماء کرام کی فہرست سے ہو، یا ہم دیکھیں کہ وہ کوئی سول سوسائٹی کا شخص ہو، چاہے جوڈیشری کا ہو، سیاستدان ہو. تو پھر یہ فتوے بھی موجود ہیں، سسٹم بھی موجود ہے، تو پھر ہم کیوں اس طرح کے واقعات بار بار ہوتے ہیں؟ اور کیا یہ شخص کیفر کردار تک پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ اگر ریمانڈ ہی ایک دن کا ہوا تو پھر سسٹم اس کے آگے بھی لیٹ جائے گا؟ یہ تو دنیا نے دیکھ لیا، یہ ویڈیو آ گئی. کتنی بیٹیاں ہیں جو اس غیرت کے نام پر قتل ہوتی ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. جہاں تک بات ہے کیا سسٹم ان قاتلوں کو اسی جگہ کے اوپر شریعت کے مطابق، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سزا دے گا؟ کبھی نہیں ہوگا. یہ میری بات آپ لکھ لیجئے. اچھا، ابھی یہ چل رہا ہے کہ وہ نور مقدم کے کیا وہ بچی کا نام تھا کہ اس کا قاتل جو ہے اس کا وہ اب پاگل ہو گیا. جی بھائی اس پاگل کو اب تک آپ نے رکھا کیوں ہوا ہے، لٹکایا کیوں نہیں؟ اب کہتے ہیں جی میڈیکل بورڈ بیٹھے صدر صاحب سے اپیل کرے گے، پاگل ہو گیا معافی دے دے. آپ لوگوں کی بیٹیوں کو قتل کریں، لوگوں کی بیٹیوں کے سر اتاریں، لوگوں کے پھولوں کو مسل دیں، اور پھر آپ کہیں جی وہ تو پاگل ہو گیا ہے قاتل جو ہے. کیوں کتنے سال ہو گئے اس کو؟ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے لاہور موٹر وے والا. کیا اس کے قاتل کو اس شخص کو کوئی سزا ملی ہے؟